مدارس اسلامیہ یہ دراصل مذہب اسلام کے وہ مضبوط قلعے ہیں کہ جہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں 1400 سال پہلے تمہارا رشتہ کہاں جا کر کے جڑتا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ ہیں کہ جہاں سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے تمہارا رشتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر کے جڑتا ہے۔ 1400 سال پہلے تمہاری رگوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ہے، عمر ابن خطاب کی جرت ہے، عثمان غنی کی حیا ہے، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور شجاعت تمہارے اندر موجود ہے۔ یہ تمام سلسلہ ہمیں انہی مدارس اسلامیہ سے ملتا ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، مجھے بہت زیادہ اس وقت پریشانی اور دقت ہوتی ہے جب میں مسلمانوں کی زبان سے خود یہ سنتا ہوں کہ یہ مدارس اسلامیہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے کہ چند مولویوں نے اور چند قرآن اور اسلام کے ٹھیکیداروں نے اپنے لیے کمانے اور کھانے کے اڈے بنائے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں اس دھوکے کا پردہ تمہاری اور اپنی نگاہوں سے اٹھانا چاہتا ہوں۔ کیا ایک مولوی کو اللہ نے طاقت اور قوت نہیں دی ہے کہ وہ مولوی اپنی مزدوری اور کاروبار کر سکے؟ یقیناً وہ کاروبار کر سکتا ہے، وہ اپنی فیکٹریاں چلا سکتا ہے، وہ اپنی تجارت کر سکتا ہے، وہ اپنی زراعت کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو جسمانی قوت سے بھی نوازا ہے، ذہنی قوت سے بھی نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کی صلاحیت سے نوازا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اپنے صحابہ کی موجودگی میں یہ لفظ کہا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اگر تم ان کو گالیاں دیتے رہو گے، تم ان کے نیچے سے قالین کھسکا لو گے، تم ان کی ٹوپیوں کو برباد کر دو گے، تم ان کی عزتوں کو پامال کر دو گے، لیکن یہ میرے وارث ہیں، تم انہیں ایک وقت کھانا دو گے، دوسرے وقت وہ بھوکے رہیں گے۔ وہ مدارس اسلامیہ میں مختصر سی تنخواہوں پر اپنے نبی کا دین پڑھائیں گے، لیکن میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ تمام قوتیں اور تمام پریشانیاں اور تمام طوفان کو برداشت کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی بسر کریں گے، لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ السلام کی وراثت کو ہم چھوڑ دیں۔ وہ کیوں چھوڑیں گے کہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جانتے ہو کہ یہ میرے جو علماء ہیں یہ میری وراثت کے حقدار ہیں، اور میں تمہیں بتلاتا ہوا چلوں اور تاریخ کے حقائق سے ذرا تمہیں واقف کراتا ہوا چلوں۔ آج تم اخبارات میں روزانہ مستقل پڑھ رہے ہو کہ آج یوکرین کے اوپر رشیا نے حملہ کیا ہوا ہے۔ جانتے ہو کہ حملہ تو دنیا کی سپر طاقتوں نے سب نے اسلام کے اوپر کیا، اور رشیا کے حالات تو وہ رہے کہ جب وہاں ریڈ انقلاب آیا اور رشیا کی فوجوں نے وہاں بخارا سمرقند پر حملہ آور ہو کر کے اور قزاقستان اور دیگر ممالک کے اوپر حملہ آور ہو کر کے اسلام کو مقید کر لیا، اسلام کو قید کر لیا، اور مسلمانوں کے اوپر یہ پابندیاں عائد کر دی گئی کہ مسلمانوں اگر تم نے اپنے دین کی اشاعت اس سرزمین پر کی تو تمہارا سر تمہارے تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اور وہ ریڈ انقلاب آیا، رشین فوجوں نے ہر طرف توپ لگا دی گئی، ایک مسلمان چل رہا ہے گلی سے گزرتا ہوا اور دوسرے مسلمان نے اسے جا کر کے سلام کیا، رشین فوجی کے کان میں اس سلام کی آواز پڑی تو اس نے فوراً اپنی دندناتی ہوئی بندوق سے گولی نکالی اور اس کے سینے سے پار کر دی۔ مسلمانوں کی اذان پر پابندی، قرآن پر پابندی، مسجد پر پابندی، مدارس پر پابندی، اور علماء سے کہا گیا کہ مولویوں تم اپنے چہروں سے اپنے نبی کی سنت کو ہٹا لو، اور علماء سے کہا گیا کہ مدارس کو
دفن کر دو، ہم تمہیں دولتیں دیں گے، ہم تمہیں اتنی دولتیں دیں گے کہ تمہاری نسلیں بھی ان کو ختم نہیں کر سکتی۔ لیکن میرے نبی نے 1400 سال پہلے اپنی سچی زبان سے یہ لفظ کہا تھا کہ یہ کوئی کمزور طبقہ نہیں ہے، یہ میرے وارث ہیں، جان دے دیں گے لیکن وراثت کو برباد ہونے نہیں دیں گے، یہ اپنی قربانی دے دیں گے لیکن نبی کے دین کو بگڑے نہیں دیں گے، یہ اپنی عظمت کو پامال کر دیں گے لیکن صحابہ کی عظمت پر حرف آنے نہیں دیں گے۔ حضرات علماء کرام کے سامنے انہوں نے دولت کے پٹانے کھول کر کے رکھ دیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس قوم کے ان نوجوان افراد اور ان لوگوں سے کہ جو چند پیسے کے چندہ مدرسے کے اندر دے کر کے کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کے کھانے اور کمانے کے دھندے ہیں، رشین حکومت نے ان کے سامنے انبار کھول دیے، دولتوں کے دہانے کھول دیے اور ان سے کہا کہ مولویوں اگر تمہیں اپنی جان بچانی ہے تو اپنے نبی کی تعلیم کو بالکل مکمل پابند ختم کر دیا جائے، مدارس کے اندر تالے لگا دیے جائیں، اور تالے لگا دیے گئے، کوئی قرآن کا درس نہیں دے سکتا تھا۔ علماء کو ان کے گھروں سے اٹھایا، ان کے مخانقاہوں سے اٹھایا، ان کے مدارس سے اٹھایا، مسند حدیث سے کھینچ کر لائے اور ان کو جو ہے ایک خطرناک ٹرین کے اندر بھر دیا گیا اور یار و مددگار ٹرینوں کو چلتا ہوا چھوڑ دیا گیا کہ جہاں یہ جائیں گے اور جہاں یہ ٹرین جا کر کے ٹکرائے گی وہی ان کی لاش کا قبرستان ہوگا۔ لیکن علماء نے مرنا بھی قبول کر لیا، جان دینا بھی قبول کر لیا، لیکن نبی کی وراثت کو انہوں نے اپنے نبی کے دین کے دشمنوں کے ہاتھ فروخت نہیں کیا۔ میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں تمہیں ان ممالک کی اور رشین فوجوں نے جہاں پر قبضہ کیا تھا ان کی تاریخ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ تو علماء تھے، ان کو بھلا قرآن کے بغیر کیسے چین آ جاتا تھا؟ یہ تو مسجد کا امام تھا، اس کے دل پر تو چھریاں چل رہی تھی کہ مسجد کے ممبروں سے اور مسجد کے مائک سے اور مسجد کے میلاد سے اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ یہ کیسے برداشت کرتا؟ یہ جان دے سکتا ہے، یہ جان اپنی برباد کر سکتا ہے، یہ اولاد اور مال قربان کر سکتا ہے، یہ بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن نبی کا دین لٹ جائے یہ اس کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی۔ علماء نے وہاں ان کو ٹھکرایا جو دولتیں ان کے سامنے لا کر کے رکھی گئی تھی۔ حالات یہ پیدا ہوئے کہ حضرات علماء کرام نے رشین فوجوں کی نظروں سے بچنے کے لیے شراب کی دکانیں کھولی۔ شراب کی دکانوں کے اندر وہاں پر برہنہ لڑکیوں کی تصاویر لگائی گئی اور لا کر کے وہاں بوتلیں شراب کی سجا دی گئی۔ وہاں رشین فوجیں دندناتی ہوئی آتی تھی اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہاں کوئی شراب خانہ چل رہا ہے، لیکن قربان جائے علماء کی جوتیوں پر اور قربان جائے مدارس کے دلداداؤں پر اور قربان جائے حضرات علماء کرام کی قربانیوں پر اور قربان جائے علماء کی اس دیانت پر اور قربان جائے علماء کی اس امانت پر جو اللہ کے نبی نے ان کے سپرد کیا تھا۔ وہ شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، کاؤنٹر سجا ہوا ہے، برہنہ لڑکیوں کی تصاویر سامنے لگی ہوئی ہے، لیکن ان شراب کی بوتلوں کے پیچھے بیٹھ کر کے ایک مولوی اور ایک عالم اور ایک اللہ کے نبی کا وارث اور نبی کی وراثت کو سنبھالنے والا امت کے نونہال بچوں کو لے کر کے بیٹھا ہے۔ سامنے شراب کی بوتلیں ہیں اور شراب کی بوتلوں کے پیچھے ایک اللہ والا بیٹھ کر کے قوم کے نونہالوں کو نبی کا قاعدہ پڑھا رہا ہے، نبی کا قاعدہ پڑھا رہا ہے۔ اس وقت ان کے سامنے دولتیں کھول دی گئی تھی، ان کے سامنے جو ہے وہ ہر چیز ان کے سامنے پیش کر دی گئی تھی کہ تمہیں عزتیں عہدے دیے جائیں گے، حکومت سازش کے اندر تمہارا حصہ ہوگا۔ لیکن انہوں نے اس تمام چیزوں کو ٹھکرایا اور تمام چیزوں کو ٹھکرانے کے بعد کہا کہ ہم اپنے نبی کے دین کے وارث ہیں، ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ حضرات علماء کی قربانیاں ہیں اور میں آپ سے یہ بات بالکل واضح طور سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہی وہ علماء ہیں جو سرزمین ہندوستان کے اوپر بھی ہیں۔ تم چاہو تو
ان کے بسترے چھین لو، ان کی دولتیں چھین لو، اور ان کو جو ہے چاہے تم کھانے کے لیے ٹکڑے نہ دو، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اللہ کے نبی کے گھروں کو آباد کرنے کی محنتیں کرتے رہیں گے۔ مدارس اسلامیہ کے اندر نونہال بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے رہیں گے۔ ذرا یاد کرو، اپنا مستقبل بھی یاد کرو اور اپنا ماضی بھی یاد کرو کہ اگر حضرات علماء کرام اور مدارس اسلامیہ کی یہ قربانی نہ ہو تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ 1400 سال پہلے ہمارا رشتہ کس سے تھا اور 1400 سال پہلے ہمارا رشتہ کہاں جا کر کے جڑتا ہے۔ یہ تمام کا تمام نسب اور یہ تمام کا تمام سلسلہ جو ہمیں ملتا ہے یہ مدارس اسلامیہ سے ملتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا مدارس اتنے ہو گئے، ضرورت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مدرسہ ہر گھر کی ضرورت ہے، مدرسہ ہر گلی کی ضرورت ہے، مدرسہ ہر محلے کی ضرورت ہے، مدرسہ ہر گاؤں کی ضرورت ہے، مدرسہ ہر شہر کی ضرورت ہے۔ اور جب تک یہ مدرسے محفوظ ہیں، جب تک ہمارے اندر دینی حمیت اور دینی غیرت محفوظ ہے، جس دن مدرسہ ختم ہو جائے گا اس روز ہمارے اندر سے دینی غیرت بھی ختم ہو جائے گی، دینی حمیت بھی ختم ہو جائے گی۔ نہ نکاح پڑھانے کے لیے مولوی ملے گا، نہ جنازہ پڑھانے کے لیے عالم ملے گا، نہ مسجد میں اذان دینے کے لیے مؤذن ملے گا، نہ مسجد کے مصلی پر کھڑا ہو کر کے اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھنے والا حافظ ملے گا۔ یہ تمام کے تمام سلسلے ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ تمام کے تمام نظام ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ تمام کے تمام نظام ہمیں مدارس اسلامیہ سے ملتے ہیں۔ اور انشاءاللہ مدارس اسلامیہ کا وجود جو ہے ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ باطل چاہے کتنی طاقتیں اور قوتیں اس کے خلاف استعمال کر لے، لیکن مدارس اسلامیہ کا یہ وجود ختم نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے ان کے اندر دینی غیرت اور حمیت پیدا کیجیے۔ مولانا مفتی مزمل صاحب بیان کر رہے تھے کہ جس وقت انگلینڈ کے اندر ابھی بتلایا انہوں نے کہ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سب سے زیادہ جہاں سے دین کی اشاعت ہو رہی ہے وہ ادارے کہاں ہیں، وہ تمہارے انڈیا اور ہندوستان کا ذکر کر کے کہا کہ وہ نظام الدین اور دارالعلوم دیوبند ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ مدارس ہمارے اوپر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کی عزت کریں، ان کی وقت کریں، حضرات علماء اکرام کا جہاں تک ہو سکے تعاون کریں اور اپنے بچوں کے اندر دینی غیرت اور دینی حمیت پیدا کریں تاکہ ہمارے بچے جہاں بھی رہیں وہ مسلمان بن کر رہیں۔ وہ ڈاکٹر ہو لیکن مسلمان پہلے ہو، وہ انجینئر ہو لیکن مسلمان پہلے ہو، وہ جج ہو وہ مسلمان پہلے ہو۔ یہ دینی حمیت ان کے اندر کہاں سے پیدا ہوگی؟ یہ دینی حمیت مدرسے کے ماحول سے پیدا ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت حالات یہ ہے کہ ہمیں اپنی دنیا کی بھی حفاظت کرنی ہے اور ہمیں اپنے دین کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی دینی ماحول کے اندر ڈھالنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم اپنے دینی اصول کو بھی اپنے اوپر لازم پکڑ لیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو جو ہے وہ چلانے کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے وہ اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سے اپنے دین کا کام لیا ہوا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کسی بھی شعبے میں ہو، ہر جگہ اپنے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں، دین کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑیں، علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، مدارس سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ اغیار اسلام اور دشمنان اسلام کا روز اول سے یہی طریقہ رہا ہے اور ان کا یہی مشن رہا ہے کہ مسلمانوں اور علماء کے درمیان ایک کھائی پیدا کر دی جائے تاکہ ان کو ان کا نسب یاد کرانے والا، ان کا حسب یاد کرانے والا، ان کا 1400 سال پہلے رشتہ بیان کرنے والا عالم ان کے تعلق سے نہ رہے، ان دونوں کے اندر فرق پیدا کر دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اپنے علماء کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، مدارس سے جڑنا ہے، اہل اللہ سے جڑنا ہے تاکہ ہمارا دین بھی محفوظ رہے اور ہماری دنیا بھی محفوظ رہے۔ اور اپنے بچوں کی بے حد تربیت کرنی ہے۔
انہیں دین بھی سکھانا ہے، انہیں دنیا بھی سکھانی ہے۔ ان کے اندر ایک سچا مسلمان مدرسے سے پیدا ہوگا۔ آپ اگر ان کو ڈاکٹر انجینئر بنا رہے ہیں تو خوشی کی بات ہے، بنائیں، لیکن مدارس اسلامیہ میں نبی علیہ السلام کے اخلاق بھی سکھلائیں، ان کی سنتیں بھی سکھلائیں، اور ان کا طریقہ بھی سکھلائیں، ان کی احادیث بھی سکھلائیں، اللہ کا قرآن بھی ان کو سکھلائیں۔ یہ ہمارے اوپر ضروری اور لازم ہے اور فرض ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت حالات یہ ہے کہ ہماری شادیاں ہو، ہمارے بیاہ ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ غیروں کے طریقے پر چلی جا رہی ہیں۔ مدارس کی محنتیں اپنی طرف ہیں، مدارس کی محنتیں اپنی طرف ہیں، اور مراکز کی محنتیں ایک طرف ہیں۔ یہ تمام محنتیں جاری ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری شادیوں کا حال، ہمارے کاروباری حال اور ہمارے معاشرت کا حال یہ ہے کہ اغیار کا طریقہ ان کے اندر گھسا ہوا چلا جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے مسلمان بچوں کی ہمیں تربیت بھی کرنی ہے تاکہ وہ اغیار کے طریقوں سے وہ مرغوب نہ ہو، بلکہ اپنے دینی طریقوں سے وہ دوسرے کو مرغوب کرے۔ اور میں سلام کرتا ہوں اس بیٹی کو جس نے کرناٹک کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کے اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پردہ ہمارا اسلامی شعار ہے۔ میں جب اس کی زبان سے یہ الفاظ سن رہا تھا کہ وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا کر کے بھیڑیوں کے جھنڈ کے درمیان کہہ رہی تھی کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اللہ کی قوت سب سے بڑی ہے، اللہ کی طاقت کے سامنے نہ باطل کی قوت ہو سکتی ہے، نہ باطل کی طاقت ہو سکتی ہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے اللہ اکبر کی ایک ایک صداؤں کے اندر اس کے والدین کی تربیت نظر آ رہی ہے، اور اس کے والدین کی تربیت میں مجھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کسی مدرسے کا کردار نظر آ رہا ہے، کسی علماء کا کردار نظر آ رہا ہے۔ میں نے جب اس بچے کی تاریخ کو پڑھا اور اس بچے کے بیک گراؤنڈ کو پڑھا تو مجھے معلوم یہ ہوا کہ ان کا تعلق علماء سے ہے، مدارس اسلامیہ سے ہے۔ تو اس بچے نے ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہو کر کے، سینکڑوں بھیڑیوں کے درمیان کھڑے ہو کر کے اس نے بآواز بلند کہا کہ پردہ ہمارا اسلامی شعار ہے، ہم تعلیم کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن حیا کو نہیں چھوڑ سکتے، اور ہماری تاریخ تو وہ رہی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کے سر پر بھی حیا کا پردہ ڈالا